للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے بارے میں کلام چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بننے کا بھی حکم ارشاد فرمایا، اور یقینی سی بات ہے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے سلسلے میں اطاعت کا مطالعہ کرنا چاہیں کہ کہاں کہاں اطاعت لازم ہے، کن کن احکام میں، تو اس کے لیے احادیث کا مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے آپ کی خدمت میں حدیثوں کی طرف بھی کچھ متوجہ ہوئے ہیں، اور اسی آیت کے ضمن میں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو کچھ تمہیں عطا کریں اسے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ، یعنی جو شرعی احکام یہ سرکار تمہیں بتائیں انہیں اخذ کرو، اور جن چیزوں سے رک جانے کا حکم دیں ان سے باز آ جاؤ۔ اس سلسلے میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے، جس میں 7 چیزوں کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ عرض کی یا ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ان 7 چیزوں پر عمل پیرا ہوں، جن میں سے پہلی چیز تھی مریض کی عیادت، اور اسی کے بارے میں تھوڑا کلام چل رہا تھا، اور دوسرا تھا جنازے کے ساتھ جانا۔ تو جنازے سے متعلق، میت سے متعلق چند حدیثیں ہم عرض کریں گے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت پر غور و تفکر کیا جائے گا۔ تو عیادت کے سلسلے میں کئی حدیثیں آپ کی خدمت میں ذکر کیں، جن میں سے اب 2 مزید حدیثیں اور سماعت فرمائیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ کو بخار تھا۔ میں نے آپ کے جسم کو ہاتھ لگایا اور عرض کی کہ آپ کو تو بہت شدید بخار ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 انسانوں کو یا 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، اس سے 2 باتیں پتہ چلیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے تشریف حاضر ہوتے تھے، اور ایک دوسرے کی بھی کرتے تھے، اور خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو بیان کیا کہ وہ صحابہ کرام کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے جو معظم دینی حضرات ہیں، اگر بالفرض بیمار ہو جاتے ہیں، اگر آپ کی رسائی ہے تو آپ ضرور ان تک پہنچیں اور ان کی عیادت کریں۔ اگر وہاں تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو کسی ذریعے سے ان تک پیغام، جیسے ٹیلی فونک، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ٹیلی فون کر لیں، ٹیلی فون کوئی پیغام بھیج دیں، کوئی خاص قریبی آدمی کو ٹیکسٹ میسیج کر دیں، یا جیسے آج کل آپ فیس بک یوز کرتے ہیں، اس کے اوپر اگر کوئی معظم دینی بیمار ہیں تو ان کے دعا کے سلسلے میں کوئی پوسٹ وغیرہ ڈال دیں کہ بھئی ان کے لیے دعا کریں، یہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے وغیرہ وغیرہ، اور دعائیں کر لیں۔ تو اس طریقے سے کم از کم مطلب تھوڑا بہت تو جو عیادت مریض کا ثواب ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اصل چیز دیکھیں، ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مریض کی عیادت اسی لیے مشروع ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے عیادت مریض کا تصور دیا کہ اس سے ایک دوسرے کو سہارا ملتا ہے، خصوصاً جو مریض ہے اسے تقویت حاصل ہوتی ہے۔ پھر کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آج ہم کسی کی عیادت کر رہے ہیں، کل ہم بھی بیمار ہو جائیں، تو جس طریقے سے اس مریض کو ہمارے سہارے کی ضرورت ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی دوسرے شخص کو ہمارا سہارا بنا دے گا۔ اس لیے یہ بہت بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عیادت کریں، اور احساس مسلم جو ہے، انسانیت کا ایک احساس ہے کہ بھئی ایک انسان ہے، بیمار ہے، چلے ہم اس کی دلجوئی کر لیں، اور یہ تو غیر مسلمین کو بھی شامل ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کے محلے میں کوئی شخص بیمار ہو گیا ہے، مثال کے طور پہ آپ باہر کے ملک میں رہتے ہیں اور پڑوسی کوئی غیر مسلم ہے لیکن اسلام سے محبت رکھتا ہے، آپ سے محبت رکھتا ہے، کوئی بغض و کینہ نہیں رکھتا، تو اچھا ہے کہ آپ تھوڑا بہت اس کے پاس جا کے اس کی عیادت بس کرنے کی نیت سے اگر چلے جائیں، اور وہ برا بھی فیل نہ کرے، مطلب وہاں کے ماحول کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں تو ایک اچھی چیز ہوتی ہے کہ اس سے اگر غیر مسلم بھی ہے مثلاً تو اس کو اسلام کے بارے میں انشاءاللہ اچھا ہی اس کے ذہن میں تصور قائم ہوگا، اسلام کے بارے میں کوئی شکایت ہوگی تو دور ہوگی، غلط فہمی دور ہوگی،
اور اس سے اسلام کی محبت اس کے دل میں آئے گی، اور کم از کم یہ تو ہے کہ وہ آپ کی وساطت سے اگر کبھی موقع ایسا کوئی آ جاتا ہے، سچویشن بن جاتی ہے کہ اسلام کے خلاف کچھ ہونے لگے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے اچھے طرز عمل کی وجہ سے اسلام کا دفاع کرے، آپ کا دفاع کرے۔ تو ایک بات تو یہ کہ عیادت مریض سنت ہے، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عیادت کی ہے۔ دوسرا یہ کہ کہتے ہیں میں نے آپ کے جسم کو ہاتھ لگایا اور آپ کو اور عرض کی کہ آپ کو تو بہت شدید بیمار ہے، آپ کو تو بہت شدید بخار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو، ممانعت نہ ہو، تو مریض کے جسم پر ہاتھ لگانا، جیسے ماتھے پہ ہاتھ لگا لیا، اگر کندھے میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، تھوڑا بہت ہاتھ پاؤں دبا دیا، تو یہ سنت کریمہ ہے۔ اس سے بھی ذرا ایک سامنے والے کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، بس شرعی رکاوٹ نہ ہو، جیسے مرد عورت کی عیادت نامحرم ہے، مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے بیٹی کی ساس ہے وہ بیمار ہو گئی تو گھر والے چلے جاتے ہیں کہ بھئی ورنہ اچھا نہیں ہے، بیٹی کو طعنہ ملے گا، تو پھر یہ کہ وہ تو پھر فاصلہ رکھ کر ہی مرد جو ہے وہ اسی طریقے سے عیادت کر سکتا ہے پردے میں رہ کر، اور خواتین جو ہے وہ قریب ہو سکتی ہیں، تو کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی نوجوان ہے، مطلب بچہ ہے مثال کے طور پر، بے ریش لڑکا ہے، تو مرد کو اس کو ہاتھ لگانا مناسب نہیں ہوتا۔ اس طرح کی کوئی رکاوٹ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ سنت کریمہ آپ نے دیکھی۔ سرکار نے جواب ارشاد فرمایا کہ ہاں، میں اس پر پہلے بھی کلام کر چکا ہوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کو محبوب رکھتے ہیں کہ اگر کوئی بیماری کے بارے میں پوچھے تو شکوہ شکایت کے انبار لگانے کے بجائے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہا جائے۔ لیکن اگر کوئی اپنی بیماری کا اقرار کرتا ہے، بیماری کا ذکر کرتا ہے، اور اس میں شکوہ نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، بیزاری نہیں ہے، بے قراری نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے سے فرار نہیں ہے، اس اللہ کے فیصلے کو ناپسند انسان نہیں کر رہا ہے، تو پھر اپنی بیماری کا بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی نے آ کے پوچھا بھی کیا ہوا تھا، آپ نے بتا دیجیے بخار چڑھا تھا، پھر یہ ہوا تھا، پھر یہ ہوا تھا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باقاعدہ بتایا کہ ہاں مجھے بخار ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو ہوتا ہے۔ ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے جو میں نے کافی پہلے یہاں پہ ذکر کی تھی، کہ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو انہوں نے یہ عرض کی تھی یا رسول اللہ تو پھر آپ کا ثواب بھی 2 گنا ہوگا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عام لوگوں سے زیادہ آزمائشوں میں مبتلا رکھتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اللہ کا ولی بن جائے، اللہ نے کسی کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو ان پر تو رحمتوں کے یعنی اس انداز سے رحمتوں کے دروازے تو کھلے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی کوئی بیماری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اور باہر نکلیں تو بادل سایہ کر لیں، اور نہ پیاس لگے نہ بھوک لگے، یہ چیز جو ہے وہ فوق الفطرت نہیں ہوتے ہیں، وہ انسان ہوتے ہیں۔ اور ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ بشریت میں ہم سے زیادہ کامل ہوتے ہیں، انسان ہونے میں ہم سے زیادہ مکمل اور اکمل ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی یہ تقاضائے بشریت رہتے ہیں، عوارضات بشریہ ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہم السلام اور اپنے دیگر محبوب بندوں کو بھی اسی طرح آزمائشوں میں مبتلا فرمایا کرتا ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اس میں شکوہ شکایت نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ان آزمائشوں کے سلسلے میں انسان یہ سمجھے کہ شاید میں تنہا ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کر دیا باقی کو نہیں کیا، یا جو اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ تو شاید اس قسم کی مشکلات کا شکار نہیں ہوتے ہوں گے، ہمیں کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اسی طریقے سے بیماریاں وغیرہ دیگر عوارضات بطور آزمائش یا بطور تعلیم یہ دیتا رہتا ہے۔ مثلا نبیوں کو اس طرح کی بہت سی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے کہ وہ صبر کریں، وہ اس پر ایک ایسا طرز عمل اختیار کر کے بتائیں باوجود شدید مشقت کے، پریشانی کے، کہ امت ان کو دیکھ کر ہمت حاصل کرے، اور پھر ایک تاریخ کا حصہ بنے، اور قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے رہیں اور اپنے اندر ہمت پیدا کرتے رہیں۔ تو یہاں تک تو مریض کی عیادت کے سلسلے میں کلام تھا۔ تھوڑا سا جنازے کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، جنازے کی ابتدا ہوتی ہے انسان کے مرنے کے ساتھ، کہ جب انسان بعض اوقات مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے، پھر موت آتی ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اچانک
صحت مند آدمی ہوتا ہے، بالکل تندرست و توانا ہے، لیکن اس کو موت آ جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مطلب بستر پہ فوت ہوتا ہے لیکن کوئی بیماری نہیں ہوتی، عمر پوری ہو جاتی ہے، عمر کا تقاضا ہوتا ہے اور انسان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال آخرت کی جو جتنی بھی منازل ہیں اس میں سے پہلی منزل دنیا سے انقطاع ہے، روح اور جسم کے تعلق کا ختم ہو جانا ہے، جس کو ہم موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں، آپ بھی تھوڑی سی باتیں سماعت فرمائیں، اور یہ مطلب اسی حدیث کی روشنی میں ہوگی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا یا 7 باتوں کا حکم دیا۔ پہلا مریض کی عیادت، دوسرا جنازے میں شرکت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا۔ تو پہلا جو یہ حدیث ہے، پہلی حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی آخری گفتگو یا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ابو داؤد کی بھی روایت ہے، حاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ تو آخری کلام لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے۔ پہلے ایک اور حدیث دیکھ لیں، پھر اس پہ میں کلام کرتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو۔ مردوں سے مراد جو مرنے والے، ورنہ مرنے کے بعد تو پھر کیا اس کو تلقین کریں گے، یہ مقصود ہے۔ مسلم شریف کی روایت تھی۔ تو معلوم ہوا کہ ایک تو تلقین کرنے کا حکم، اور پھر اس پہ انعام ذکر کیا کہ اگر مردہ یعنی مرنے والا شخص لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آخری کلام یہ ہوا تو اس کا مطلب ہے اس کا ایمان سلامت ہے، اور جس اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا گیا وہ ضرور جنت میں پہنچے گا۔ اب تلقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مردے سے کہیں پڑھو لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، بلکہ حکم یہ ہے، حکم فقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیں اور تھوڑا سا بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ مردہ سن کر خود اس کو کلمے کو اختیار کر لے، یہ بیسٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، فقہا نے لکھا کہ اگر آپ کہیں گے کہو لا الہ الا اللہ، ہو سکتا ہے کہ وہ شخص گھبراہٹ میں یا کچھ بھی، کیونکہ جب موت کی غشی طاری ہوتی ہے یا موت کا وقت آتا ہے، انسان کو یقین ہوتا ہے کہ جس دنیا میں عرصے دراز سے تھا بن قریب اس کو چھوڑنے کا وقت آ رہا ہے، بیوی چھوڑ جائے گی، بچے چھوڑ جائیں گے، ماں باپ چھوڑ جائیں گے، مال و دولت یہیں رہ جائے گا۔ اب دوبارہ نہ میں باہر نکل کے گلیاں دیکھ سکتا ہوں، نہ دوستوں سے مل سکتا ہوں، نہ کسی تفریح کے مقام پہ جا سکتا ہوں، ساری رنگینیاں اب ختم ہو رہی ہیں، اب قریب میں قبر میں جانے والا ہوں، جس کے بارے میں بہت سنا تھا لیکن تیاری نہیں کر سکا تھا، اب مجھے وہاں پر جانا ہے۔ تو یہ تیاری کا احساس، کہ عدم تیاری کا احساس کہ میں تیاری نہیں کر سکا، وہاں پہ کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں مل کر انسان کے قلب میں گھبراہٹ پیدا کر دیتی ہیں، ایک دہشت سی طاری ہوتی ہے، ذہن حاضر نہیں رہتا۔ تو فقہ فرماتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کلمہ پڑھو اور وہ انکار کر دے، اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ آپ کا ایک مرید تھا کہ آپ فرماتے ہیں عبادت اور ریاضت میں بڑا کامل تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہونے لگا اور میں اس کے پاس گیا اور میں نے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی تو اس نے کہا کہ میں اس کلمے کو نہیں پڑھوں گا، اور پھر جب مزید کلمہ پڑھا گیا قریب تو کہنے لگا میں اس کلمے سے سخت بیزار ہوں، اور یہ کہتے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد آپ کو خواب میں وہ شخص نظر آیا کہ جہنم کے فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا، ان بزرگ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ایسا کیوں ہوا، تم تو بڑے نیک پرہیزگار تھے لیکن آخری وقت میں سلب ایمان کیسے ہو گیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ حضور 3 باتوں کی وجہ سے، ایک تو یہ کہ میں غیبت کیا کرتا تھا، دوسرا میں چغلی کرتا تھا، یعنی لڑوانے کے لیے بات ادھر کی باتیں ادھر لگا دیا کرتا تھا، اور ایک یہ کہ مجھے ایک طبیب نے کسی بیماری میں یہ کہا کہ تم سال میں 1 مرتبہ 1 گلاس شراب پی لیا کرو، تو میں وہ شراب پیتا تھا۔ تو ان 3 چیزوں کی وجہ سے اللہ نے میرا مرتے وقت ایمان سلب کر لیا۔ تو یہ ممکن ہے کہ آخری وقت میں اس طرح کوئی بات نکل جائے،
اچھا ابھی بھی یاد رکھیں کہ اگر موت کی غشی طاری ہو گئی اور انسان کو ہوش نہیں، اب اس کی زبان سے غیر اختیاری طور پہ کچھ لفظ نکلے تو ہم اس پہ کوئی حکم نہیں لگا سکتے کہ کافر ہو کے مر گیا، مسلمان ہو. یہ تو عالم ہوش میں اس نے کہا تھا، اس کے بعد انتقال ہوا. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ناپسندیدہ چیز آپ کسی کے مرتے وقت دیکھ لیں اور ہو بھی وہ صحیح العقیدہ نمازی ہو اور کوئی اس میں برائی بھی نہ ہو، تو ہو سکتا ہے کہ غشی کی وجہ سے، موت کی سختی کی وجہ سے غیر اختیاری طور پہ کچھ نکلا ہے تو حکم کفر نہیں دیں گے، اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تلقین کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کچھ کہنا، اکسانا کہ آپ ایسا کریں ایسا کریں، لیکن یہاں پر تلقین کا یہی مفہوم فقہاء نے عافیت کے ساتھ اور احتیاطی بیان فرمایا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ کہو، بلکہ اس کے پاس پڑھیں کہ مردہ خود سن کر اس کو پڑھ دے. اور فرمایا کہ جب وہ پڑھ دے تو پھر اس کے بعد مزید کوئی بھی بات نہ کریں، خاموش ہو جائیں، کیونکہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. تو ایسا نہ ہو کہ کلمہ پڑھ لیا اب آپ پھر باتوں میں لگا لیں اس کو، تو وہ آخری کلام تو نہ ہوا. اس لیے ضروری ہے کہ آخری کلام، یعنی بہتر ہے، ضروری سے مراد کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے. اب ہمارے یہاں تو کہتے ہیں جی جلدی سے وصیت لکھوا لو، اس سے پوچھ لو کہ مکان کے کاغذات کہاں رکھے ہوئے ہیں، ارے اس سے پوچھو کوئی اکاؤنٹ وغیرہ اکاؤنٹ ہم سے چھپا کے تو نہیں بنایا ہوا تھا. ایسی ایسی باتیں اطراف میں ہوتی ہیں تو بیچارے کو کیا کلمہ یاد آئے گا. یعنی لوگ جو ہیں وہ اس مرنے والے کے اوپر توجہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ پیچھے رہ جانے والوں کی طرف مکمل طور پہ توجہ ہوتی ہے. بولتے ہیں یہ تو گیا، اب اس کے ہم تو یہاں ہیں بھائی، اس کے تو حساب کتاب کر لیں، اپنی تو فکر کر لیں. ایسے سے یعنی بے حس لوگ بھی نظر آتے ہیں اس معاشرے میں. یہ غلط رویہ ہے. تو ہو سکے تو ضرور اپنے مرنے والا کہ کوئی آپ کے قریب میں ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.